وجہ الاحترام محترم مکرم معزز صاحب حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانے درود و سلام خالق کائنات کا بہت بڑا کرم ہے، اس کا فضل اس کی مہربانی ہے، اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت کا پیدا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ہمارے پر خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے معلومات فرمایا۔ حضرت محترم شعبان معظم کا تیسرا امام مبارک ہے اور ایک معاون الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوبصورت مہمان رمضان مبارک کی صورت میں ہمارے پاس آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم اور مبارک دن کو اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں جن بھر کے عبادت و ریاضت کرنے والا، اس کی باتوں میں جھکنے والا، اس سے راضی کرنے والا، اس کی باتوں میں توبہ کرنے والا بنائے۔ یقیناً اس میں شک نہیں کہ وہ دوست، وہ لوگ بڑی خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سیارے ہونے کی توفیق دے رہا ہے۔ ایسے ستارے الحمدللہ جن گھروں کا ہر فرد اس کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے، اس کے کلام کی تلاوت کرنے والا ہے، اس کی بارگاہ میں توبہ، اس کی بارگاہ میں استغفار کرنے والا ہے۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے گھر بھی ہیں کہ پورا گھر، پورا گھرانہ، گھر کا کوئی فرد بھی اس کی بارگاہ میں جھکنے والا نہیں ہوتا۔ یقیناً الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھپ کر پسند کر کے اپنے گھر میں بلا کر جمعۃ المبارک کی ادائیگی کرنے کی توفیق دے رہا ہے۔ یقیناً حدیث پاک کی لفظ ہے کہ جب آدمی ایک جمعۃ المبارک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا کرتا ہے، اسے پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد اگلا جمعۃ المبارک کی ذوق میں، فکر میں، محبت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ ادا کرتا ہے، تو میرا علیہ السلام نے فرمایا جب اس جمعے کی ادائیگی ہوتی ہے، اس کا جمعہ قبول ہوتا ہے، تو پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک درمیان میں اسے اتنی بھی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ جمعہ مبارک کی نماز کی ادائیگی کی برکت سے اللہ تعالیٰ دونوں جمعوں کے درمیان اتنی غلطیاں، جتنی اس سے برائیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ساری معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستوں، آپ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کر سکیں اتنا تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس طرح ہم مبارک ہیں اور میں نے آیت کریمہ سورۃ حج ہے 17-12 ہے، اس کی آیت نمبر یعنی 33 کا آخری حصہ اور آیت نمبر 34 اور 35 کو مکمل تیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اللہ تعالیٰ آیت نمبر 34 کے آخر میں اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہا ہے، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، مخبتین سے مراد ہے عاجزی، انکساری۔ حضرت علی اللہ کے دربار سے پوچھا گیا کہ مخبتین سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اعتراف، ماننا، تسلیم خم ہونا، اور قرآن کے مفصل
پہلی تفسیر مصنف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ مخبتین سے مراد کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں تواضع. کیا تواضع. جب عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ سے کہ مخبتین سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ مخبتین ہے. یہ کیا ہے؟ مخبتین ہے. جامعہ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ عاجزی میں، انکساری میں، محبت میں، پیار میں، حسن اخلاق میں، خیر خواہی کی صورت میں، خدمت کی صورت میں، دکھ سکھ میں شریک ہونے کی صورت میں جب وہ مخبتین کا عمل کرتا ہے تو اللہ میرا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس اس عمل کو اتنا پسند کرتا ہے کہ جب وہ عمل یہ کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف فرماتا ہے. اب آگے دوستوں، یہ تو اس پر مفسرین نے بڑی تشریح کی ہے صحابہ کرام کی زبان کی صورت میں. آگے مفسرین نے کچھ اپنے اقوال بھی اس میں شامل کیے ہیں. اب ہم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں عرض کیا کرنا ہے کہ اے باری تعالیٰ وبشر مخبتین، مخبتین والوں کے لیے، عاصی کرنے والوں کے لیے، انکساری کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے. کیا ہے؟ خوشخبری ہے. اے باری تعالیٰ یہ تو ہمیں چل گیا کہ عاصی والوں کے لیے خوشخبری ہے، جھکنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، حسن اخلاق والوں کے لیے خوشخبری ہے. لیکن اے باری تعالیٰ مخبتین عاجزی کرنے والوں کے لیے خوشخبری تو ہے، لیکن مخبتین کرنے والوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ عاجزی والوں کے لیے نشانیاں کیا ہیں؟ ان کی علامات کیا ہیں؟ ان کا تعارف کیا ہے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ حج پارہ نمبر 17 آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے عاجزی کرنے والوں کے لیے 4 نشانیاں بیان کی ہیں. کتنی؟ اب اصل میں بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ تقریریں بھی ہو رہی ہیں، وعظ بھی ہو رہے ہیں اور مختلف اندازوں میں علماء بیان کرتے جا رہے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب ہم کسی اہل علم کی زبان سے قرآن سنت کی تعلیمات سنیں تو بہترین جو عمل ہو گیا ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں. دیکھیے آپ نے سن لیا، میں نے سنا دیا، آپ نے سن لیا اور میں نے سنا دیا. کیا؟ وبشر المخبتین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری خوشخبری ہے ان کے لیے، عاجزی کرنے والوں کے لیے. اب ہمارا سوال کا بارگاہ میں، اس کی بارگاہ میں عرض یہ کہ باری تعالیٰ عاجزی کرنے والوں کا تعارف کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے عاجزی کرنے والوں کا تعارف کرواتے ہوئے 4 علامتیں ان کی بیان کی ہیں. کتنی؟ 4 نشانیاں، 4 صفات، 4 کے فعل، 4 کی ادائیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. اب پہلی نشانی سننے والی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین، عاجزی کرنے کا مطلب لوگ کون ہیں؟ باری تعالیٰ کون ہیں؟ فرمایا اذا، جب ذکر اللہ ہو، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے. اصل میں وہ کیا کہتے ہیں، حدیث کے لفظ ہے کہ جس کے ساتھ بندے کو محبت ہوتی ہے نا، کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے. جس کے ساتھ محبت ہو، کثرت کے ساتھ اس کا، مثلا ہماری ایک محفل لگی ہوئی ہے، اس ہماری محفل میں ہمارے دوست آیا، وہ بندے کا ذکر کر رہا ہے. پھر کسی محفل، کسی اور جگہ میں محفل لگی، پھر وہ آیا اور اسی کا، وہ جب بھی ہماری محفل میں آتا ہے، ہماری مجلس میں آتا ہے، ہمارے پاس بیٹھتا ہے نا، وہ اسی کی گل گاتے رہتا ہے. آخر کار ہمارے جتنے افراد ہوں گے اس مجلس میں بیٹھنے والے،
کوئی نہ کوئی بول اٹھے گا یار حیرانی کی بات ہے، جب بھی تو ہمارے پاس آتا ہے نا تو فلاں کا ذکر کرتا ہے، فلاں کی باتیں کرتا رہتا ہے، اسی کی تعریف کرتا رہتا ہے. وہ کہتا ہے یار بات یہ نہیں ہے کہ میں اسی کا ذکر کرتا ہوں، اسی کا نام لیوا ہوں، اسی کا نام لیتا رہتا ہوں یا اس کی تعریف کرتا رہتا ہوں. اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ میں اس کی تعریف کیوں زیادہ کرتا ہوں، بات یہ ہے کہ مجھے اس سے محبت، مجھے اس سے دیکھیے اس کی مثال میں دیتا ہوں. مثلا کوئی ہمارے پاس مہمان ہے تو جب پتا چلا کہ یہ قصور ہے، اب قصور کو چھوٹا نہیں، قصور بہت بڑا ضلع ہے. اگر فقط شہر کو لے لیں اس کے اندر بڑے محلے سوسائٹیاں ہیں، بہت بڑا قصور ہے. وہ ہمارے پاس لا ٹھہرا تو میں نے لا ٹھہرا، لیکن ہماری ملاقات اس سے پہلے، ہماری ملاقات اس سے پہلے جب اس نے بتایا نا کہ میں قصور کا رہنے والا ہوں، جناب اس کے آگے پیچھے ہو گئے کہ آپ اس طرح رہ کرتا ہوں بہترین کھانے کی گزاؤ اس کو کہتا ہے. جب قصور کی باتیں سنیں قصور ایسے حال میں جا رہا ہے یار میں پہلے بات کر دی ہے کہ قصور کو چھوٹا نہیں ہے، قصور شہر بڑا ہے، لیکن اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس سے باتیں سن رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، یا اس طرح بچھایا اس کے لیے مہمان نوازی کر رہا ہے، اس کے آگے پیچھے ہو رہا ہے. لیکن وہ بندہ بڑا حیران ہے، وہ بندہ پریشان ہے، یا اتنی خدمت تو کوئی بھی نہیں کرتا جو یہ کر رہا. یہ بھول گیا، یہ کیا ہوا، یہ نہ کسی میں بھول گیا ہے اس لیے یہ خدمت کر رہا ہے، لیکن اسے علم نہیں ہے کہ یہ خدمت کیوں کر رہا ہے. تو وہ بھی کرا. صبح بھی مہمان نوازی ہوئی، جب الوداع کرنے لگے، جب الوداع کرنے لگے کرے گے جناب قصور میں جانا، قصور پر میرا بھی سلام دے دینا، ٹھیک ہے. کوئی میری مہمان نوازی میں خدمت میں کوئی کمی پیش ہو گئی ہے مجھے معاف کرنا، ٹھیک ہے. لیکن وہ جب وہ جا رہا تھا نا، الوداع ہو رہا تھا، اس نے ایک جملہ بولا، منہ سے کلمہ بولا، کہنے کہ یار بات یہ ہے کہ میں تو آپ کا واقف ہی نہیں، میری ملاقات آپ سے پہلی ہوئی ہے اور آپ نے میری رات کی خدمت، دن کو بھی خدمت، اتنی کمال خدمت کی ہے تک یار واقف بھی نہیں کرتا، ادھر میری دوست بھی نہیں کرتا، جتنی آپ نے میری خدمت کر دی، یار وجہ کیا ہے. وہ کہتا بات یہ نہیں ہے کہ میں نے تیری بڑی خدمت کی ہے، اصل میں خدمت میں کسی اور کی ہے، کیا خدمت میں نے اصل میں سامنے تو ہے، تیری صورت میں خدمت کسی کی اور کر رہا تھا، کسی اور کی کر رہا تھا. وہ کہتا کہ وہ کیسے کہتے کہ جس شہر سے تو آیا ہے نا وہاں میرا محبوب دوست رہتا ہے، وہاں میرا محبوب دوست رہتا ہے. تو جب تو نے اپنے منہ سے جملہ نکالا نا کہ میں قصور سے آیا ہوں، میں نے یہ نہیں پوچھا کہ قصور کی کس سائڈ سے آیا ہے، کس محلے سے آیا ہے، کس بازار سے آیا ہے، قصور کے کس کونے سے آیا ہے. نہ مجھے کونے سے غرض ہے، نہ محلے سے غرض ہے، نہ کسی علاقے سے غرض ہے. مجھے تو غرض یہ ہے کہ لفظ قصور سے محبت ہے. کیوں کہ قصور شہر میں میرا دوست محبوب دوست رہتا ہے. اب وہ محبوب دوست قصور کے جس محلے میں بھی رہتا ہے نا، لیکن تعلق تو قصور کے ساتھ ہی ہے نا. اس پر اور بھی مثالیں ہم دے سکتے ہیں، لیکن صرف میں نے 2 مثالیں دی ہیں کہ جس سے زیادہ محبت ہو ذکر کی کثرت سے اسی کا ہوتا ہے. اور نمبر دو جہاں کوئی محبوب دوست رہتا ہو وہاں اس علاقے کی ہر چیز سے اس کو ایک محبت ہو جاتی ہے، پیار ہو جاتا ہے. قرآن کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی، محبت شریف مخبتین. دوستوں سنو توجہ سے، قرآن ہے نا، قرآن ہے. میں کہتا ہوں قرآن سے بندے کو ہٹنا نہیں چاہیے. ہم کتنی کتابیں اکابرین نے اسلاف نے لکھ دی ہیں، وہ سب کتابیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن خدا کی قسم جتنا کمال قرآن کا ہے وہ کسی اور کتاب کا نہیں ہے. پہلے نمبر پہ امت مسلمہ کی کامیابی، کامرانی، عزت، عروج، بلندی کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ قرآن کی محبت ہے، وہ قرآن کا تعلق ہے، وہ قرآن کی نسبت ہے، وہ قرآن کی
وابستگی ہے۔ پہلا نمبر الحمدللہ حدیث پاک میں یہی آتا ہے کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، لگ جاؤ، پڑھنے کی صورت میں، سمجھنے کی صورت میں، عمل کرنے کی صورت میں، تدبر کرنے کی صورت میں، تفکر کرنے کی صورت میں، قرآن میں غور و فکر کرنے کی صورت میں لگ جاؤ، پیار کرو۔ سردی ہے، گرمی ہے، تنگی ہے، آسانی ہے، رات ہے، دن ہے، گھر ہے، سفر ہے، ہر حال میں قرآن کے ہو جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی اور ضمانت دی ہے کہ جہاں کوئی نہیں ہوگا وہاں قرآن ہوگا، جہاں کوئی نہیں ہوگا وہاں قرآن مجید ہوگا۔ جہاں کوئی پریشان ہو جائے گا وہاں یہ پریشان نہیں ہونے دے گا۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ پہلا درجہ کس کا ہے؟ بولیے قرآن کا۔ پہلے اس کتاب کو ہم دیکھیں، اس کتاب پہ غور کریں۔ دیکھیں میں حیران ہوں، آج ہم سے نکل وقت ناس کا 30 پارے ہیں، کتنے 30 پارے، اور ہر قسم کا بیان رب نے اپنے کلام میں بیان کر دیا۔ تو کسی اور کتاب کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس قرآن کو۔ میں کہتا ہوں اگر قیامت کی صبح تک بھی لوگ قرآن کے موضوع بیان کرتے رہے نا تو قیامت کی صبح آ جائے گی، قرآن کے مضامین مکمل نہیں ہو سکتے۔ اس میں ایک مثال دیتا ہوں، اور ایک بار تو میں مثال دی بھی تھی کہ امیر المومنین حضرت علی بن مرتضیٰ حیدر قرار باب مدینۃ العلم، اب کیا کہنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں، آپس میں بھائی ہیں۔ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی میں بیٹھے، اور دونوں بھائی میرے آقا کے شاگرد اور میرے آقا کے چچا کے بیٹے، میرے آقا کے مرید بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں دونوں۔ اور ایک بات اور بھی کر لوں کہ ان کو زیادہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا، یہ تو جہادوں میں رہے ہیں نا، یہ زیادہ جہادوں میں رہے ہیں، تبلیغوں میں رہے ہیں، میٹنگوں میں رہے ہیں، اجلاسوں میں زیادہ رہے ہیں، ان کو زیادہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن اتنا ہونے کے باوجود دونوں بھائی عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، بسم اللہ کی پہلی بار، اللہ اکبر، بسم اللہ کی، دیکھ بسم اللہ، بسم بات ضروری ہے۔ اب دیکھو با ایک حرف ہے، کوئی پوری آیت بھی نہیں ہے، کوئی پورا کلمہ اور جملہ بھی نہیں ہے۔ با جس کو ہم اپنی بولی میں بے کہتے ہیں، قراتوں تجوید و قرات میں جائیں گی تو پھر ہم اس کو معلوم پڑھیں گے، جس کو کہیں گے با، مجہول میں جائیں گے تو ہم اس کو بے کہیں گے، جس طرح ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ تو دونوں بھائی عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد نبوی میں بیٹھے تو بسم اللہ کا پہلا حرف، میں جملہ نہیں کہہ رہا، پورا کلمہ پوری آیت نہیں کہہ رہا، ایک حرف الف با تا، یہ ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں، لیکن خدا کی قسم رب نے ایک ایک حرف کے پیچھے سمندر بہا دیے، اور دونوں بھائی مسجد نبوی میں عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے اور ایک حرف کی تشریح، اور میری سمجھ سے بالا تارے کا تشریح کرتے کیا رہے، فضائل بیان کرتے رہے، فقط ایک حرف با، با کیا ہے، با میں رب نے کیا چھپا رکھا ہے، با کے فضائل کیا ہے، با کے مناقب کیا ہے، با کے رب کی بارگاہ میں قدر و منزلت کیا ہے، اور با کے پیچھے رب نے خزانوں کے جو سمندر بہا رکھے ہیں وہ کیا ہے۔ تشریح کرتے 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 رات گزر کی، فجر کی نماز کا وقت آ گیا، دونوں بھائیوں سے با کی تشریح مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دوستوں ایک سبق بھی آپ کے لیے ہے، پیغام بھی ہے آپ کے لیے، میرے لیے پیغام ہے کہ اس قرآن مجید سے چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے۔ پہلے ہم قرآن کو دیکھیں، قرآن کو پڑھیں، ہم اس قرآن کے قانون کو اپنے پر لاگو کریں۔ یہ پورا ضابطہ ہے، حیات ہے، یہ پورا عمل ہے، یہ پورا لایا عمل ہے، یہ قانون ہے۔ پہلے قرآن کو دیکھا جائے، اب دیکھیں دور نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وبشر المخبتین، خوشخبری ہے مخبتین والوں کے لیے۔ مخبتین سے مراد کیا ہے؟ عاجزی، ان کا سائی، عاجزی کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ خبر سن رہی ہیں؟
بولیے نا سن لیا میں نے سنا دیا، پھر اگر سننے کے بعد بھی اگر ہم تکبر میں رہے تو فائدہ کیا ہوا؟ یا اصل یہی تو بات ہے نا کہ ہم صرف اسی کام میں مر گئے، یا فلانا علامہ صاحب بیان کرتا پر کیا ہوا، فلانا مولوی صاحب بیان کرتا پر کیا کمال ہے، فلانا جناب مقرر جب تقریر کرتا ہے نا تو یار اندازوں کو چھوڑ دو یار کیا ہو یہ ہمیں کی درجہ بندی رکھ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں رب نے جب یہ خبر سنا دی ہے تو سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ہم مصمم ارادہ کر لیں کہ جب رب کی خوشخبری عاجزی والوں کے لیے ہے تو پھر تکبر کیوں، پھر غرور کیوں، پھر بڑیائی کیوں، پھر میں کیوں نہیں بولتا۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ میری طرف سے خوشخبری کن کے لیے ہے؟ آپ نے بولا میں نے سنا دیا ہے، کن کے لیے ہے؟ کیا بات اے باری تعالیٰ، یہ تمہیں پتہ چلا کہ عاجزی کرنے والوں کی تیری خوشخبری ہے، سند ہے، تیری ضمانت ہے، تیری طرف سے گارنٹی ہے، بخشش کی ہے، مغفرت کی ہے، تیری رضا کی ہے، تیری خوشنودی کی ہے، تیرے خوش ہونے کے لیے۔ یہ سارے ہمیں پتہ چل گیا کہ تیری خوشخبری کن کے لیے ہے؟ خوشخبری میں بخشش بھی ہے، مغفرت بھی ہے، جنت داخلہ بھی ہے، دوزخ سے بچاؤ بھی ہے، فرشتوں کے ثابت قدم بھی ہے، موت اور حشر میں کامیابی، سارا کچھ اس میں ہے، مخبتین میں ہے، مخبتین بھی ہے، عاجزی بھی ہے، کیا خوشخبری، سارا کچھ اسی میں ہے۔ لیکن سوال بھی پیدا ہوتا ہے بھائی تعالیٰ، عاجزی کرنے والوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ کوئی علامات، کوئی پہچان تو بتا لگے، وہ تعارف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین اذا ذکر اللہ، عاجزی کرنے والوں کی پتہ کیفیت کیا، ان کی نشانیوں کی پہچان کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ فرمایا اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے میرا ذکر ہوتا ہے نا، میرا ذکر ہوتا ہے، میرا نام لیا جاتا ہے، تو پتہ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، فائدہ کیا ہوتی ہے؟ فرمایا واجلت قلوبہم، ان کے دل میرا نام سن کر ڈر جاتے ہیں۔ آئے کیا ان کے دلوں کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے، خوف پیدا ہو جاتا ہے، کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ خوف، ڈر، یعنی ان کے دل ڈر جاتے ہیں میرا نام سن کر۔ اللہ کتنی نشانی ہوگی؟ تو فیصلہ آپس میں دیکھو نا، پہلے تو آپ نے اتنا کر کیا نا کہ میری خوشخبری ہے عاجزی والوں، یہ تو خوشخبری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بات ہمیں آتے باری تعالیٰ، پھر ان کی عاجزی کرنے والوں کی کوئی نشانیاں بھی ہیں، کوئی علامات بھی ہیں، کوئی پہچان بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پہلی نشانی کیا بیان کی؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے میرا ذکر ہوتا ہے نا، میرا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اور ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ مچل مچل ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں میرا خوف پیدا ہو جاتا ہے، کیا ڈر پیدا ہو جاتا ہے ان کے دلوں میں، میرے ذکر کو سنتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ جب آپ قبرستان جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، قبرستان جا کر بھی ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، دل اتنے سخت ہو گئے، اتنے دل پتھروں جیسے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو، پتھر تو پھر اللہ کے خوف سے رو بھی رہے ہیں، پانی بھی نکال رہے ہیں، گر بھی رہے ہیں، سارا کچھ پتھروں، جب پتھر رب سے ڈرتا ہے، رب کے خوف سے اس میں سے پانی نکلتا ہے، بہہ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اور ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ معاف کرے اتنے سخت ہو گئے ہیں، اتنے سخت ہو گئے ہیں، اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ دل میں اثر ہو ہی نہیں رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو خاتمہ میں یاد آ گیا، بڑا پیارا جملہ سننے والا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سجنوں کے لیے، کیا بات، اللہ تعالیٰ کے سجنوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی جو خاص بندے ہیں نا دوست، ان کے لیے میرا دل اتنا نرم ہو گیا ہے اتنا تو پتھر بھی نہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ میرا دل اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے لیے، سجنوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے لیے میرا دل اتنا نرم ہو گیا ہے کہ اتنا تو نرم تو کیا بولی میں کوئی بتایا آپ کو، اتنا مکھن بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے
یہ ایک آیت ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54 اٹھا کے دیکھو، اس آیت میں رب نے بڑا کچھ فرما دیا ہے، اور اس کے بعد جب میرے فاروق رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے ہیں تو ہمارا دل پتہ کیا ہے؟ اپنوں کے لیے سخت ہو گیا ہے اور غیروں کے لیے ہمارا دل نرم ہو گیا۔ تو پھر امت مسلمہ کا جو حال ہو رہا ہے وہ کوئی دنیا میں حکم نہیں پتہ، یہ کوئی خبر چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے، کیا حالات ہو گئے امت مسلمان کی؟ یہ سب قرآن سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے۔ اب ایک حدیث کو کر دیتا ہوں، اس کو سننے توجہ سے، میں ابھی اس کی ایک نشانی یاد کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نام ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صرف سننے کے لیے باتیں نہیں ہیں، یہ عمل کے لیے ہے، اور عمل کرنا ہے اگلی زندگی کو سامنے رکھنا۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں، اسناد کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امت سے صرف ایک دو چیزوں کا خطرہ ہے۔ اپنی امت سے کتنی؟ دو چیزوں کا خطرہ ہے، مجھے اپنی امت سے دو چیزوں کا خوف ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ صرف دو۔ خوف کا لفظ آتا ہے، خطرے کا، ڈر کا لفظ آتا ہے حدیث پاک میں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کے خطرہ ہے اور خوف اور ڈر ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نفسانی خواہشات، کیا؟ ایک نفسانی خواہشات میں لگ جائیں گے اور ایک لمبی لمبی امیدوں میں غرق ہو جائیں گے۔ یہ حدیث کا لفظ ہے، دو جملے بیان ہیں، نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ جائیں گے اور نمبر دو لمبی لمبی امیدوں میں غرق ہو جائیں گے۔ اتنی بات کرنے کے بعد پھر میرا آقا علیہ السلام نے دونوں کی تشریح کر کہ دونوں کا نقصان کیا ہے۔ یہ باتیں اپنے دل کی تختی میں لکھا کریں، دامن میں رکھیں، اور جہاں مجلس میں بیٹھے گلا شکوہ غیبت کرنے کی بجائے وہاں قرآن کی حدیث کی باتیں کیا کریں، قرآن کی حدیث کی باتیں کیا کریں۔ سنیے توجہ، آقا علیہ السلام اس کی تشریح کرتے ہوئے اس کے نقصان بیان کر دیا۔ اب نقصان سننا، زبان نبوت نے فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کہ نفسانی خواہشات کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ حق بیان نہیں کرے گا۔ اب نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والا حق کیسے بیان کرے گا؟ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا وہ سچ ہے کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگنے والا کبھی بھی حق بیان نہیں کرے گا۔ وہ حق کیسے بیان کرے گا؟ اگر وہ حق بیان کرتا تو نفسانی خواہش کیسے پوری ہوگی؟ یا تو جناب بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے مولوی لگنے گئے، اب ایک مولوی صاحب کے تعلقات بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہیں، ان سے وہ مطلب لیتا ہے، تو وہ کبھی قرآن سنت کی جو اصل تبلیغ ہے وہ کس طرح بیان کرے گا؟ ان کے سامنے ان میں سود خور بھی ہوں گے، ان میں رشوت خور بھی ہوں گے، ان میں لٹیرے بھی ہوں گے، ان میں بے ایمانی فراہم کرنے والے ہوں گے۔ اب پیر کو بھی لعنت ان سے، مولوی کو لعنت ان سے ہے، تو وہ تقریر کیسے کرے گا حق والی؟ کوئی میرے سامنے آ کے اس کا جواب تو دے، وہ حق نہیں بیان کر سکے گا، وہ نفسانی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اور میں حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں، میں وہ ذاتی بات نہیں کر رہا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نفسانی خواہش کے پیچھے لگنے والا ابھی زندگی میں حق صداقت بیان نہیں کر سکتا، اس کا بڑا نقصان۔ نمبر دو، لمبی لمبی امیدوں کا نقصان کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لمبی لمبی امیدوں کے اندر غرق ہونے والے کا نقصان کیا ہے کہ وہ آخرت کو بھول جائے گا۔ آخرت کو بولیے، آخرت کو بھول جائے گا۔ نمبر تین، آگے بھی سن لیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں کیا جملہ بیان کروں، میرا آقا نے کس طرح پیار سے باتیں کی اپنے امتی کے ساتھ، اور امتی کو سبق دیا ہے، درس دیا ہے، فکر دیا ہے۔ جس طرح
بعد میں اپنی اولاد کی محبت میں پیار میں کہ میری اولاد ناکام نہ ہو جائے, میری اولاد کہیں ہلاک نہ ہو جائے, میری اولاد کہیں پریشان نہ ہو جائے. استاد شاگرد کو بڑے پیار سے سمجھاتا ہے کہ یار محنت کرو, یار یہ کرو, یار یہ کرو, یہ فیل نہ ہو جائے. میرا آقا ارشاد السلام سے بڑا بھی کچھ شفقت کرنے والا ہوگا, کیا میرا آقا سے بڑا بھی امتی کی فکر کرنے والا ہوگا, کیا میرا آقا ارشاد السلام سے بڑھ کر بھی امت کی محبت رکھنے والا کوئی ہوگا؟ نہیں. آقا ارشاد السلام نے فرمایا میرے امتیوں نفسانی خواہشات کو بھی چھوڑ دو, لمبی لمبی بولیے امیدوں کو چھوڑ دو. کیوں؟ اگلا جملہ سنیں, فرمایا کیوں؟ دنیا جا رہی ہے, آخرت آ رہی ہے. اتنی بات کرنے کے بعد پھر فرمایا دونوں کی اولادیں ہیں. کیا؟ دونوں کی, آخرت کی بھی اولاد ہے اور دنیا کی بھی اولاد ہے, یعنی دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بیٹے ہیں. تو میرا آقا ارشاد السلام نے فرمایا لہذا جملہ حدیث کا ہے, فرمایا لہذا میں تمہیں اے امتیوں میں تمہیں یہ پیغام دے رہا ہوں, لہذا دنیا کے بیٹے نہ بننا, آخرت کے بیٹے بننا. کیوں؟ کہ یہ دنیا دار العمل ہے, آخرت دار الجزا ہے. یہاں جزا نہیں ہے, یہاں عمل ہے, اور وہاں عمل نہیں ہوگا. عمل وہاں جزا ہے, بدلہ ہے. میرا آقا ارشاد السلام نے فرمایا اے میری امت تمہاری کامیابی دنیا اور آخرت کی اسی میں ہے کہ تم اپنے انسانی خواہشات کو بھی چھوڑ دو, لمبی لمبی امیدیں بھی چھوڑ دو, بس قرآن و سنت کی تعلیمات ہے, بس اس کے مطابق زندگی بسر کرو. میرا آقا ارشاد السلام نے فرمایا تم دنیا میں بھی کامیاب ہو, تم آخرت میں بھی کامیاب. سنیے, یہ تو میں نے ابھی حدیث کوٹ کی ہے, یاد رہے کیا آپ کو سارے بولیے اللہ کو سلامت رکھیے. دعا کریں اب ایک عظیم مہینہ رہا ہے, ایک مبارک مہینہ رہا ہے, تیاریاں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت دے اور ہمیں تندرستی دے, طاقت دے, قوت دے, ہمیں مانوات دے سکے. سنیے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, اب آسی کرنے والوں کی پہلی نشانی کیا ہے کہ جب وہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے بولیے ڈر جاتے ہیں, خوف پیدا ہو جاتا ہے, ڈر پیدا ہو جاتا ہے, چھوٹ جاتے ہیں. نمبر 2, اگلا جملہ بڑا خاص ہونے والا ہے. دوسری نشانی کیا ہے جن کے لیے مخبتین, آجی کرنے والوں کی دوسری نشانی کیا ہے؟